حي على الصلاة حي على الفلاح اور گل سنو لاہوریو، چٹنا ہے انہاں نیکیاں نو جنہاں نیکیاں تے رب راضی نہ ہویا، چٹنا ہے انہاں نیکیاں نو جہڑیاں نیکیاں شیطان نو اسی پڑھا چھڈیاں۔ ڈاکو ڈکیٹی کر کے ٹر گیا، آ رہا جی ڈاکو، دیکھنا کہیں خزانہ نہ لوٹ لے، اس کو یہ ٹکے نہیں چاہیے، اس کو تیرا زیور نہیں چاہیے جس کو 10 لاکھ لگا کے تو نے رکھا ہوا ہے، اس نے کیا کرنا ہے سونے کی انگوٹھی کو؟ اسے تیرا اعتکاف چاہیے، تیرا قیام چاہیے، تیرے روزے چاہیے، چھپ چھپ کے یہ جو تو روتا رہا ہے نا، تیرے آنسو چاہیے، تیرے آنسوؤں کو یہ برباد کرنا چاہتا ہے ڈاکو اور چور۔ اصلی دشمن، ابدی دشمن، ضدی دشمن، میں نے شیطان جیسا ضدی دشمن نہیں دیکھا۔ تو بھائی کو دشمن کہتا ہے نا، میں کئیاں نو ویکھیا دیندار بھی ہوندے نے، آندے نے میں کہا تیرا بھرا ہے، اور چھڈو جی اس تو بڑا شیخ صاحب میرا دشمن ہی کوئی نہیں، خدا دا واسطہ ہی معاف کر دے، تیرا بھرا ہے، صلہ رحمی ہے، ٹھیک ہے، تیرے جنی عقل نہیں، تیرے جنی ڈگری نہیں، منیا تیرے جنہ پیسہ نہیں، تیریاں اکھاں چ خمار کا دیا ہوئے۔ رب کو دکھلاؤ کتنے پانی میں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا میرے حبیب جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تیرا رب تیری کیفیت کو جانتا ہے، تیری بے قراری کو تیرا رب جانتا ہے، تیرے سجدوں کو تیرا رب جانتا ہے، تیرے اندر جو ابالے ہیں نا خلق خدا کی ہدایت کے لیے اور جہنم کے انگاروں سے بچنے کے لیے، تیرا رب یہ تیرے سب معاملات سے باخبر ہے، تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ایک بزرگ تھے اور وہ چادریں بنایا کرتے تھے، یعنی چادروں کا ان کا کاروبار تھا، تجارت تھی۔ ایک نوجوان ان کے پاس آیا تو اس نے آرڈر دیا، چادر بنوائی، تو بزرگوں نے 2 3 4 دن لگا کر بڑی توجہ کے ساتھ چادر کو تیار کیا۔ جب نوجوان لینے کے لیے آیا تو بزرگوں نے وہ چادر اس نوجوان کو دے دی، وہ لے گیا۔ چند دنوں کے بعد وہ نوجوان دوبارہ واپس آیا اور کہنے لگا کہ بزرگوں یہ آپ چادر رکھ لیں، مجھے یہ چادر نہیں چاہیے، چادر واپس کر دیں۔ وہ بزرگ اللہ والے تھے، نمازی تھے، دیندار تھے۔ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے دل کی نگاہیں اللہ کی جنت کی طرف ہوتی ہیں، وہ بن دیکھے اللہ کی جہنم کے شعلوں سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، سہم جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ جب اس نوجوان نے کہا کہ بابا جی آپ یہ چادر نہ رکھ لیں، مجھے یہ چادر نہیں لینی، تو وہ رو دیے، آنسو بہہ رہے تھے۔ نوجوان کو ترس آیا تو نوجوان کہنے لگا بابا جی چلیں ٹھیک ہے، چادر میں لے جاتا ہوں، اب زیادہ پریشان نہ ہوں، اب زیادہ نہ گھبرائیں، آئندہ احتیاط کیجئے گا۔ یہ دیکھیے جو آپ نے چادر بنائی ہے نا، یہاں بھی نقص ہے، یہاں بھی کچھ کمی ہے، یہاں بھی جو میں ڈیزائن چاہتا تھا نا، جو اسوہ نمونہ میں نے آپ کو دیا تھا، یہاں بھی دیکھیں کچھ فرق ہے، تو آئندہ ایسا نہ کیجئے گا، اب میں چادر لے جاتا ہوں۔ تو وہ جو چادروں کی تجارت کرنے والے بزرگ تھے نا، وہ کہنے لگے بیٹے میں آپ کو نئی چادر بنا دیتا ہوں، مجھے اس چیز کا غم نہیں ہے کہ آپ چادر کو واپس کر رہے ہو، یہ غم نہیں ہے۔ توجہ دوسری طرف چلی گئی ہے، توجہ یہ ہوئی ہے میری کہ آپ نے چادر واپس کی ہے، میں نے 3 4 دن محنت کے بعد اس چادر کو تیار کیا، تو نے واپس کر دیا ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ نقص ہے، یہاں سے یہ نمونے کے مطابق تیار نہیں ہے۔ خطر علی بالی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میں اتنی محنت سے نیکیاں کرتا ہوں، اتنی محنت سے عبادت کرتا ہوں،
اگر میرے نیک اعمال میں خرابی اور نقص کی وجہ سے کل قیامت والے دن اللہ پاک نے میری نیکیاں واپس کر دیں تو میں کدھر جاؤں گا؟ جی آج کے خطبہ میں کوئی زیادہ باتیں نہیں ہیں جی. آج کا خطبہ توجہ جی، صرف خطبہ نہیں ہے جی حضرت جی. آج کا خطبہ جو ہے نا جی یہ ایک سبق ہے جی. آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں توجہ مجھے دیں، پوری توجہ سے تشریف رکھیں اور اس کو سبق سمجھیں، سبق سمجھیں. یقین مانیے یہی مثال کافی ہے انشاءاللہ جن لوگوں کے دل روشن ہیں. ایک مومن آدمی نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکی کی قبولیت کی فکر کرتا ہے، وہ دوسرے چکروں میں نہیں پڑتا. ایک محدث تھے وَكَانَ يُصَلِّي، وہ نماز پڑھ رہے تھے. ان کے تلمیذ، ان کے شاگرد ان کی ملاقات کے لیے گئے تو وہ جو استاد محترم نماز پڑھ رہے تھے نا، ان کو خبر نہیں تھی کہ بیٹا مجھے ملنے کے لیے آیا ہے. بڑی خوبصورت انہوں نے نماز پڑھی، رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے بہت اچھا قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا. فلما سلم، جب انہوں نے سلام پھیرا تو اچھا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے نا تو وہ جو شاگرد تھے وہ کہتے تھے میرے پاؤں تلے سے نا زمین نکل گئی. میں نے کہا کہ استاد محترم نے اتنی توجہ سے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے، میں نے تو ایسے رک رک کر کبھی ساری زندگی نماز نہیں پڑھی. کہتے ہیں ابھی استاد محترم نماز پڑھ رہے تھے تو میرے دل میں یہ عزم راسخ ہو گیا، یہ یقین ہو گیا کہ میری نماز میں بہت خلل ہے. اب میں نے نماز بہت رک کے پڑھا کرنی ہے، ٹھہر کے پڑھنی ہے، تسلی سے پڑھنی ہے. خیر کہتے ہیں جب انہوں نے اسلام پھیرا تغیر وجہہ واصفر لونہ، تو چہرے کی رنگت اڑی اڑی تھی، گھبرائے ہوئے تھے، سہمے تھے. تو میں نے سمجھا شاید کوئی کسی کیڑے مکوڑے نے ڈس لیا ہے یا کوئی چوری کا معاملہ، کوئی مالی جانی کو نقصان ہو گیا شیخ محترم کا. تو وہ کہنے لگے، میں نے استاد محترم سے پوچھا حضرت جی آپ سہمے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، استاد محترم خیریت ہے؟ توجہ کیجئے جی، سبق پہ توجہ کیجئے. آج بہت دروس آپ نے سنے ہیں. استاد محترم کہنے لگے بیٹا میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں نا ایک غم مجھے کھاتا رہتا ہے، ایک غم نے مجھے اندر سے ختم کر دیا. وہ کون سا غم ہے جی؟ بیٹے جب بھی سلام پھیرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، دل میں ایک غم سا رہتا ہے، اگر کل قیامت والے دن اللہ پاک نے میری نیکیوں کو قبول نہ کیا تو میرا کیا بنے گا؟ جی نیکی کر کے بے باکی نہیں آنی چاہیے جی، نیکی کر کے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں اللہ کے رسول اس آیت کا کیا معنی ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون. اللہ کے رسول پاک علیہ السلام مجھے بتائیے اس آیت کا کیا معنی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، رب رب کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، نیکیاں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے پڑھاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، وقلوبهم وجلہ ان کے دل ڈرے ہوتے ہیں، وہ سہمے ہوتے ہیں، گھبرائے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اعمال کی قبولیت کے معاملے میں نہ جانے کیا سلسلے ہوں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب وغیرہ پیتے ہیں یا چوری وغیرہ کرتے ہیں؟ فرمایا لا یا بنت الصدیق، یہ چور نہیں ہے، یہ شراب پینے والے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں یصومون یصلون ویتصدقون، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تقبل منہم، کہ شاید کہیں ان کے نیک اعمال رستے میں نہ رہ جائیں، رد نہ کر دیے جائیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، جس بندے کے اندر یہ چنتا ہو، یہ اندیشہ ہو، یہ خوف اور خدشہ ہو نیکی کر کے کہ کہیں میری نیکی میرے منہ پہ نہ مار دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے نیکیوں کے سب دروازے کھول دیتے ہیں، وہ نیک اعمال میں آگے بڑھ جاتا ہے.
زیوکار سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 2 دن کے بعد ایک بڑی خطرناک ڈکیتی اور چوری ہونے والی ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا جو ڈاکو اور آپ کا جو چور شیطان ہے وہ زنجیروں میں بند تھا، ابھی 2-3 دن کے بعد اس کو کھول دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا، وہ ڈکیتی کرے گا۔ اس کو آپ کے پیسے روپے ٹکے نہیں چاہیے، اس کو پتہ ہے پیسے روپے ٹکوں کی کیا حیثیت ہے، یہ کوئی چور لے بھی جائے گا تو اللہ اور دے دے گا۔ شیطان کو، ابلیس کو، شیاطین کو ان حقیقتوں کا علم ہے کہ مومن بندے کے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ اس کی پڑی ہوئی تراویح ہے، اس کا صیام ہے، اس کا قیام ہے، اس کا ذکر ہے، اس کے سجدے ہیں۔ یہ ڈاکو ڈکیتی کرے گا، نیک اعمال لوٹے گا، یہ چور چوری کرے گا، پتہ ہی نہیں چلنے دے گا، نیک اعمال چرا لے گا۔ آپ بہت احتیاط کیجئے جی، بس آپ مثال سے اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کسی ڈاکو کو، کسی چور کو، کسی ازلی ابدی ضدی دشمن ہے، یہ ضدی ڈاکو ہے، یہ باز نہیں آتا، یہ باز نہیں آتا۔ اور یہ آپ ذہن بنائیں آج کے الوداعی خطبہ میں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ جو قیمتی سرمایہ ہے وہ ہمارا پیسہ نہیں ہے، ہماری کوٹھی نہیں ہے، ہماری گاڑی نہیں ہے، وہ ہماری نمازیں ہیں جو ہم نے رمضان میں پڑھی ہیں، ہمارا قیام ہے، ہمارا ذکر ہے، ہمارا اعتکاف ہے۔ اس کو ہم نے بچانا ہے، ان نیک اعمال کو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے۔ تو یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ شرک ہو تو اعمال برباد ہوتے ہیں، یہ تو بڑی معروف سی بات ہے۔ آپ جب قرآن شریف پڑھیں گے نا جی مسلمان بھائی، تو آپ کو کئی آیات ملیں گی کہ اللہ جل شانہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے، اگر شرک ہوا تو سب کچھ برباد کر دوں گا۔ سجدہ رب کو ہے، دعا عبادت ہے، دعا صرف اللہ سے ہے، اللہ کو پکارتے ہیں، سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں، حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ سے محبت کرتے ہیں، دعا اللہ سے کرتے ہیں۔ بزرگ زندہ ہوں تو گھر میں بلاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی دیتے ہیں۔ شرک کی موجودگی میں کیے ہوئے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بدعت کی موجودگی میں کیے ہوئے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واشگاف الفاظ میں فرما دیا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، بدعات کے ذریعے نیکی میں اپنی مرضی کر کے، سنت چھوڑ کے اپنے اعمال کو برباد مت کیجئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سب سے زیادہ جو قیمتی فکر ہے نا جی، وہ اپنے نیک اعمال کی فکر ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں، یقین مانیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، توجہ دیجئے، یہ نیکی کی ہے، یہ نیکی کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہم وہ نیکی کرتے ہیں لیکن سرے سے وہ نیکی ہوتی نہیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو 2 حدیث سناتا ہوں، ایک صحیح البخاری میں ہے اور اس کو ایک کو امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ میں ذکر کیا ہے۔ وہ بڑی معروف حدیث ہے۔ ایک آدمی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، جانے لگے، سلام کیا تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک، یہ لم جب فعل مضارع پہ آتا ہے، طلبہ تشریف فرما ہے، یہ ماضی منفی کا معنی دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو، تمہاری نماز ناقص ہے، جاؤ جا کے نماز پڑھو، ناتمام ہے۔ فرمایا جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خجلت سے محفوظ فرمائے۔ بندہ سمجھتا پتہ نہیں میں نے کیا 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 کر لیا ہے، بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیصلی 60 سنہ فلا تقبل له صلاۃ۔ اللہ اکبر، ایک بندہ 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے، یہ جو صلاۃ ان پہ تنوین ہے یہ تنکیر ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 60 سالہ زندگی کی نمازوں میں سے ایک سجدہ بھی قبول نہیں کرتے۔ ایسا بد عقیدہ انسان ہے، ایسی اجلت ہے اس کی نماز میں، ایسی تیزی ایسی نماز میں، اللہ کو ایسا ایک سجدہ بھی نہیں چاہیے۔
تو میرے پیارے بھائیوں، آپ نے نا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اچھا میں سفر پہ بھی غور کر رہا تھا کہ آج کون سا موضوع بیان کیا جائے، پوری دیانتداری سے آپ کو بتاتا ہوں، بس یہی سبق میرے سامنے آیا جی کہ ہم نے 14.5 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کی ہے، حضرت جی اس لیے نہیں کی کہ ہم یہ سارا کوئی شیطان کو دے دیں۔ کچھ اعمال، کچھ برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو ڈسٹرب کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں، رکاوٹ ان میں پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو دبئی رہتے ہیں اور UK رہتے ہیں، امریکہ رہتے ہیں، آؤٹ آف کنٹریز رہتے ہیں ہمارے نوجوان، وہ ذرا کان کھولیں، ہماری مسجد صاحب UK سینٹر لاہور کا پیغام سنیں نوجوان بھائیوں۔ رسول رحمت السلام فرماتے ہیں الخمر ام الخبائث، شراب یہ گناہوں کی ماں ہے۔ فمن شربہا، جس نے شراب کو پیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 دنوں کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ ومن مات وہی فی بطنہ مات میتۃ جاہلیہ۔ یورپ کے نوجوان، دبئی کے نوجوان بالخصوص، چونکہ ان ممالک میں قدر آزادی ہے، بندہ سمجھتا ہے سر پہ باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے رسول رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کو اس حالت میں موت آ گئی کہ اس کے پیٹ میں شراب کے قطرے تھے، مات میتۃ جاہلیہ، اس کو قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، میری آمد کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جو اس حالت میں مر گیا کہ اس کے پیٹ میں شراب کے قطرے تھے، مات میتۃ جاہلیہ، وہ بدبخت جاہلیت کی موت مر گیا۔ بیٹے ہم نے حوض کوثر پینا ہے، بیٹے ہم نے آب کوثر پینا ہے۔ ہم دنیا میں اللہ کی جنتوں کے لیے آئے ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون، ہم نے اللہ تعالیٰ کی جنت کے چشموں میں سے پینا ہے۔ اور آپ بالخصوص جو لاہور کے رہنے والے ہیں نا، جیسے میں نے دبئی والوں کو، UK والوں کو، آؤٹ آف کنٹریز والوں کو مخاطب کر کے یہ پیغام دیا ہے، لاہور والوں کو بالخصوص کہتا ہوں، اور اگر میں لاہور کے ساتھ ملتان کو بھی شامل کر لوں تو یہ مجھے زیادہ مناسب لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا نجومی، یہ بھابے دائیں بائیں جا کے آپ ان کو ہاتھ دکھلاتے رہتے ہو۔ فرمایا من اتی عرافا فسألہ، جو کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، کسی بابے کے پاس جاتا ہے، اس کو ہاتھ اپنا دکھاتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بد عقیدہ بندے کی 40 دن کی نمازیں برباد کر دیتا ہے۔ بھئی ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اگر یہ لوگ اتنے کرنی والے ہیں، دھرنی والے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ایسا اسم عزم ہے، کوئی ایسا ڈراوا ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، یا ایسا کوئی سلسلہ ہے حرص و حوث کا، تو یہ سارا دن سڑک پہ بیٹھے گرد و غبار ان کے چہروں پہ پڑتی رہتی ہے، نہ کوئی کوٹھی، نہ کوئی گھر، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی شکل، نہ کوئی شخصیت۔ توہمات سے باہر نکلیں، شرکیت طبیعات سے باہر نکلیں۔ ہمارا پیغام پوری امت کے مسلمانوں کے لیے ہے، شرک سے بچیں، بدعات سے بچیں، شراب سے بچیں، یہ نجومیوں کے پاس جانے سے بچیں۔ یہ کہانت کفر ہے دین اسلام میں، مسلمان ہو نجومی ہو، مسلمان ہو اور لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کرے۔ اور اگر یہ خواتین تک میرا پیغام جائے، چونکہ دیکھیں جی سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے، دیکھیں جی کچھ لوگ جانور ہوتے ہیں، حضرت جی کچھ لوگ جانور ہوتے ہیں۔ جانور پتہ کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کو اپنے مال کی تو فکر نہیں ہے، 4 سجدے کیا کر لیے ہیں، کوئی 4 تراویحیں کیا پڑھا لی ہیں، بس اب کسی کی خیر نہیں ہے، اب کسی کی خیر نہیں ہے۔ مولوی کی کردار کشی ہوگی، اپنوں کی کردار کشی ہوگی، تہمت ہوگی، جھوٹ ہوگا، ضرب ھذا، اکل مال ھذا، سفک دم ھذا، شتم ھذا، قذف ھذا۔ یہ کہاں لے کے جاؤں میں مسلم شریف کی حدیث؟ رسول رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں روزے پورے رکھے تھے، تراویح مکمل پڑھی تھیں، سب کچھ اس نے کیا تھا، لیکن گالیاں دیتا تھا، تہمتیں لگاتا تھا، خون بہاتا تھا، چپکے سے چوری چوری مال اٹھاتا تھا، یا ڈکیتی کرتا تھا، یا مل سے دکان سے مال اٹھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فنا کے لفظ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی ساری نیکیاں فنا کر دے گا۔ فانیت حسنات و کما قال، فنا کر کے اللہ رکھ دیں گے، حتیٰ کہ ابھی معاملہ اس کا فنش نہیں ہوگا، لینے والے آئیں گے، فرمایا دوسروں کی برائیاں اس پہ ڈال دی جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ بھئی ہم نے روزے رکھے ہیں، حضرت جی ہم نے 14.5 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کی ہے، ہم نے ذرا زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔
ہم نے سوچنا ہے کسی کی عزت کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ویسے ہم مائنڈ نہ کرنا، ابھی تو شیطان بندہ ہوا ہے نا جی، تو عید والے دن یا عید سے 1-2 دن پہلے ہی اس نے سارے کرتب دکھلا دینے۔ عیدی کے نام پہ دیکھنا کتنی لڑائیاں ہوتی۔ ایک عیدی بھی زبردستی بن گئی ہے، بوڑھا باپ ہے، 5 اس کی بیٹیاں ہیں، یقین جانے وہ پریشان ہے کہ بیٹیوں کو عیدی کیسے بھیجنی ہے۔ یہ ساس محترمہ تانزنی کرتی ہے، تانے مارتی ہے، ویکھیا تیرے پیو نو جڑی عید دے گیا ہے۔ ایسی خواتین کو میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرے، اور جو بھائی یہاں تشریف فرما ہے یہ رسمیں بند کریں، سسرال سے عیدی لینے کی رسم کو توڑیں، یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی خوشی سے معاملات صاحب ثروت ہیں، لینے دینے کے معاملے کرتے ہیں تو ہم جی جبر بھی نہیں کرتے، ہم کوئی سخت فتویٰ بھی نہیں دیتے، لیکن یہ عیدی بھی زبردستی بن گئی ہے، جبر بن گیا ہے۔ بیوی خامن سے ناراض ہے، بیٹا بابا سے ناراض ہے، بیٹی ماں سے ناراض ہے، کسی کو جوتا پسند نہیں ہے، کسی کو کپڑے پسند نہیں ہے، زبان کھلی ہوئی ہے، شیطان لوٹ رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، ایسی ایسی تہمتیں، ایسی ایسی آوارگی، ایسے ایسے جملے زبان سے نشکری کے نکلتے ہیں کہ رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کسی وقت بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ ایسا نکالتا ہے اللہ قیامت کے دن تک کے لیے اس بندے پر اپنی ناراضگی اور غصے کو نازل فرما دیتے۔ خواتین تک اگر میرا پیغام جائے تو رسول رحمت علیہ السلام بیان کرتے ہیں اس عورت کے بھی اعمال رکاوٹ میں آ جاتے ہیں۔ باتت وزوجها علیہا ساخط، کما قال، کہ جس کا خامد اس کی اخلاقی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، مالی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، شرعی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، نان و نفقہ سکنا بھی اسے دیتا ہے، اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو خوش نہیں رکھتی، وہ اس کی بد زبانی کی وجہ سے، یا وہ اس کی بے رخی کی وجہ سے، یا وہ اس کی کسی بری حرکت کی وجہ سے اس پر ناراض ہے۔ فرمایا اگر اس حال میں خامد رات گزارتا ہے کہ وہ بیوی پر ناراض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتے۔ بعض روایات میں آتا ہے ایسی رات پر، ایسی عورت پر ساری رات فرشتے لعنتیں برساتے رہتے ہیں۔ شادی شدہ خواتین کو اپنے خامدوں کے معاملات میں بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم تو یہیں بھی فیل ہو جائیں گے درجی۔ انما کلمہ حسر ہے، جو یہاں پہ طلبہ پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں انما کیا ہے، یہ انما نے ہوش اڑا دیے ہیں جن کو عربی زبان کا ذوق ہے۔ یتقبل اللہ من المتقین نہیں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور مسلمانوں آنکھیں کھولنا، احتیاط کرنا، اللہ تو اعمال انہی کے قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں تقوی ہے، جو متقین ہیں۔ بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو بہر صورت جی میں نے آپ کو یہ بتلانا ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے تراویح پڑھی ہے، پڑھائی ہے، سجدے کیے ہیں، روزے رکھے ہیں، افطاریاں کی ہیں، افطاریاں کروائی ہیں، رب ہم نے ماشاءاللہ کی ہے، قرآن پڑھا ہے، مسجدوں کو ہم نے رونقیں بخشی ہیں۔ بھئی ابھی یہ ڈاکو جو ہے نا، ڈاکو بہت بڑا ڈاکو شیطان، اس کو آزاد کیا جائے گا، یہ ڈکیتی کرے گا آپ کے نیک اعمال پر، اس نے نہیں چھوڑنا۔ دیکھنا کہیں یہ ڈاکو نیکیاں لوٹ کر نہ لے جائے، نیکیاں چرا کر نہ لے جائے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں شحنہ، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، شرارتوں سے بھرا ہوا دل، منافقت سے بھرا ہوا دل، بغض سے بھرا ہوا دل ہلکا کرے۔ اگر 14.5 گھنٹے کے روزے نے بھی ہمارے دل کو ہلکا نہیں کیا، پھر کون سی چیز ہمارے دل کو ہلکا کرے گی؟ یہ جو دل کا جالا ہے یہ نیک اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوسروں کی فکر چھوڑیں، سیاستدانوں کی فکر چھوڑیں، مولویوں کی فکر چھوڑیں، چاچے تائے کی فکر چھوڑیں، اپنی فکر کریں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ جو نیک اعمال کیے ہیں ان کو بچائیں، ان کو قبول کریں، ان کو قبول کروائیں، مزید نیک اعمال کی اللہ سے توفیق مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق بھی آپ نے دی ہے. اچھا یہ دعا کرتے رہا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمال کرنے کی توفیق بھی ہمیں آپ نے دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرما لے. میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرتا ہوں کہ بڑے ہی اختصار سے آپ کے سامنے 3 علامات رکھ دیتا ہوں کہ جن نشانیوں کی موجودگی میں انشاءاللہ بتوفیق اللہ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لیا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے وہ 3 علامات اب بیان کرتا ہوں. ویسے تو احادیث بہت زیادہ ہیں جن احادیث میں رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ برا عمل جو ہے, حرام کی کمائی نیک اعمال میں رکاوٹ ہے. جو نوجوان لاک کر کے فحاشی برائی کرتا ہے, یا جو بندہ دیوس ہے, یہ زنا خلوت جس کی ٹھیک نہیں ہے, فرمایا ہباء منثورا, گرد و غبار کی طرح اللہ پاک اس کے نیک اعمال کو اڑا دے گا. جو بندہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگتا تھا. کہاں کھڑے ہمارے نوجوان, کہاں ہماری جوان بچیاں؟ تنہائی میں اپنے سیل کا, موبائل کا خیال رکھیں, اپنے کمرے کے معاملات کو چیک کریں میرے بیٹا. لاک لگا کر باپ اور ماں اور استاذ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر برائی کمانا کوئی بہادری نہیں ہے, کوئی میرا بیٹا قابلیت نہیں ہے, تباہی ہے. سارا کیا ہوا برباد کر بیٹھو گے, اور سارا نور یہ خلوت کے تقوی میں ہے. ایمان کی حلاوت چاہیے, ایمان کی لذت نام کی کوئی چیز چاہیے, تو بیٹے اپنی تنہائی کو دیکھیں. یہاں میں خاص کر دعا کرنی چاہتا ہوں اپنے نوجوان طبقہ کے لیے, بالخصوص جو بیرون ممالک میں, اصل میں لفظ بیرون ممالک اس لیے درمیان میں رکھتا ہوں کہ باہر آتا جاتا رہتا ہوں, بڑے خطرناک معاملے ہیں. اللہ پاک ہمارے جو مسلمان بالخصوص آؤٹ آف کنٹریز میں ہیں, جو بڑے آزاد ماحول میں رہتے ہیں, اللہ پاک ہمارے سمیت ہمارے ان بھائیوں کو اپنی تنہائیوں کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقین کے اعمال کو قبول کرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. وہ کون سی علامات ہیں, وہ کون سی نشانیاں ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے, تسلی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے میرے عمل کو قبول کیا ہے. العلامت الاولی, یہ سبق ہے سبق. حضرت جی اس خطبے کو آپ نے بار بار سننا ہے انشاءاللہ, اس سبق کو آپ نے دہرانا ہے. پہلی علامت, اگر نیک عمل کرنے کے بعد بندے کے اندر استکبار کی جگہ استغفار پیدا ہوا ہے نا. استکبار کا معنی ہوتا ہے تکبر, نیکی کا خمار چڑھ جانا. 2 سجدے کیا کر لیے ہیں, اب زبان بھی کنٹرول میں نہیں ہے, لین دین کے معاملے بھی کنٹرول میں نہیں ہے, بڑا بے باک ہو گیا 4 روزے رکھ کر. اگر نیکیاں کر کے بندے میں استکبار نہیں آیا بلکہ استغفار آیا, سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک یہ احساس اس کے اندر رچ بس چکا ہے کہ میرے جیسا گناہگار خطا کار نہیں ہے. نیک عمل کرنے کے بعد اگر انسان صدق قلب سے استغفار کرے اور استغفار میں آگے بڑھے, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس بندے کو بھی قبول کر لیا ہے, اپنے اس بندے کے نیک اعمال کو بھی قبول کر لیا ہے. ابھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے, ابھی ہم انشاءاللہ صلاۃ الجمعہ پڑھیں گے, عصر پڑھیں گے, مغرب عشاء پڑھیں گے, اور ہمارے شیخنا الحبیب انشاءاللہ تراویح پڑھائیں گے. تو جب سلام پھیریں گے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. پھر کیا کہتے ہیں؟ بولے استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یہ رٹے کا استغفر اللہ نہیں ہونا چاہیے, اور استغفار الکذابین نہیں ہونا چاہیے. رٹے کا استغفر اللہ ہمارے منہ پہ چڑھا ہوا ہے, بس آپ کی زبان حرکت کرے. حضرت جی آپ کی زبان حرکت کرے,
اندر بولے دل بولے استغفر اللہ، اللہ میں نے قیام کیا پر تیری عظمت کا حق ادا نہیں کیا، اللہ میں نے رکوع کیا تیری عظمت کا حق ادا نہیں کیا، اللہ میں نے سجدہ کیا تیری بڑائی کا حق ادا نہیں کیا، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پوری توجہ سے کہا کرو، سمجھ کے کہا کرو میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ گناہ گار لوگ اپنے گناہوں پر اتنا استغفار نہیں کرتے۔ لاہور کے رہنے والوں، جتنے نیک لوگ اپنی نیکیوں کے بعد استغفار کرتے ہیں، میں گناہ گار طالب علم نے جتنے اپنے مشائخ کو دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ایک ہی بات سمجھ آئی ہے جی، ہمارے جتنے اللہ والے لوگ تھے نا جی، وہ چوٹی کی نیکی کرتے تھے، چوٹی کا نیک عمل کرتے تھے، اور بعد میں یہی کہتے تھے استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوا، معاف کرتے۔ صوفی محمد عبداللہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، مامو کانجن کے بہت بڑے مجاہد اعظم تھے، ولی کامل تھے، دعا کر لیتے ہیں اللہ اس درویش کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اپنے اسلاف کا ذکر کیا کرو، سنا کرو، اور اپنے کردار کو ان کی سیرت پہ پیش کیا کرو۔ ان کے بعد صوفی محمد دین عزیز میر محمدی رحمہ اللہ گئے، وہ ان کے دستے خاص بھی تھے۔ تو وہ ایک دن کہنے لگے حضرت صاحب اللہ پاک نے نہ تھوڑے کو بڑا ہی دین دا کام لیا ہے، تسی نہ بڑا ہی دین دا کام کیتا ہے، جہاد دا کام بھی کیتا ہے، مدرسہ بھی بڑا بنایا ہے، طالب علماں نوں بھی پڑھایا ہے، تے اللہ پاک نے نا واہ جی واہ تھوڑے کو بڑا ہی حضرت جی دین دا کام لیا ہے۔ محمد دین رحمت اللہ یہ باتیں کرتے جا رہے ہیں، صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ روتے جا رہے ہیں، رو رو کر داڑھی آنسوؤں سے تر ہوئی تو آہ لیتے ہوئے کہا استغفر اللہ، محمد دین عبداللہ نے کچھ نہیں کیا، سارا کچھ اللہ نے کیا، میں تو عبداللہ یہی کہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے۔ سارا کچھ کر کے اگر آپ کے اندر یہ احساس آ گیا نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، قرآن کی جب یہ احساس ہو گیا نا میں نے قرآن کی خدمت کا حق ادا کر دیا، میں نے اعتکاف کا حق ادا کر دیا، میں نے تراویح پڑھنے پڑھانے کا، روزہ رکھنے رکھانے کا، افطاری کرنے کرانے کا حق ادا کر لیا، سمجھ لیں خرابی آ گئی۔ اپنے کمالات سے بے خبر رہیں، استغفار کریں، استغفار جس قدر زیادہ اللہ زیادہ توفیق دے، زیادہ موقع دے، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام لے، اس قدر زیادہ کہیں اللہم اغفر لی مغفرتا ظاہرتا و باطنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے گناہ ہی کیے ہیں، پر اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اللہ اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے دو نشانیاں جی اور بیان کرنی ہیں، تھوڑے سے وقت میں اس سبق کو یاد کریں جی۔ زبانیں بڑی آوارہ ہو گئی ہیں، نگاہیں بڑی آوارہ ہو گئی ہیں، چار نیکیاں کر کے نا جی ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا ہو گئے ہیں، بھئی کچھ نہیں ہوئے، ابھی معاملہ خطرے میں ہے، 50% ابھی کام ہوا ہے جی، ابھی تو آپ نے نیکی کی ہے، اگلا مرحلہ قبولیت کا ہے، ابھی آپ نے فائل تیار کی ہے، جو ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق فائل تیار ہوئی ہے، آگے قبولیت کا مسئلہ ہے کہ فائل قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ دعا نہ کر لے اللہ قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جب سے قرآن شریف میں پڑھا ہے نا حضرت جی یہ آیت بہت سکون دیتی ہے، یہ جو ٹکڑا ہے نا رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میری رحمت ہر چیز پہ چھا چکی ہے۔ اللہ ہمارے نیک اعمال پہ بھی رحمت فرما دے، اللہ ہماری تراویح پہ رحمت فرما دے، ہماری افطاری پہ رحمت فرما دے، اللہ اعمال پہ رحمت فرما کے اللہ ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ یہاں چونکہ ابھی 29ویں رات اور آج 28ویں ہے، یعنی آپ کے پاس چند راتیں ابھی ہیں، تھوڑی سی آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ سحری کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں نا، امام صاحب کے ساتھ جب آپ قیام کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد اگر آپ سو جائیں تو حدیث شریف کے مطابق آپ کے نامہ اعمال میں پوری رات کے قیام اور عبادت کا ثواب تحریر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ سحری کے وقت جب آپ نوالے لیتے ہیں نا جی، پانی پیتے ہیں، اس وقت استغفار تھوڑا سا کیا کریں جی،
استغفراللہ پڑھتے رہا کریں، اللہم اغفرلی پڑھتے رہا کریں، استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اچھا، سحری کے وقت استغفار کوشش کیا کریں، ضرور کریں۔ کیوں؟ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، توجہ، اعتکاف والے بندے، روزے والے بندے، نماز والے بندے، قرآن والے بندے، میرے آگے آنسو بہانے والے بندے، میری حدوں کا حیا کرنے والے بندے، ان المتقین فی جنات وعیون، جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، رب ان کو دے رہا ہوگا، وہ رب سے لے رہے ہوں گے۔ بڑی احسان کی زندگی بسر کر کے آئے تھے، راتوں کو اٹھتے تھے، روتے تھے، جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور پھر فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے وقت، سحری کھاتے ہوئے، سحری کے وقت اٹھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ دبئی، یوکے، دائیں بائیں آؤٹ آف کنٹریز کے نوجوانوں تک ہمارا ایک پیغام ہے، جی بیٹے آپ مجھے بتائیے آپ سحری کے وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کہیں آپ بیٹا کلب میں تو نہیں ہوتے، کہیں بیٹے آپ شراب خانے میں تو نہیں ہوتے، بیٹے آپ کہیں اس وقت ناپاک بستر پہ تو نہیں ہوتے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کی جنتوں، اللہ کے وی آئی پی مہمان خانے میں رہنے والا نوجوان ناپاک بستر پہ نہیں ہوتا، ناپاک فیس بک پہ نہیں ہوتا، ناپاک یوٹیوب پہ نہیں ہوتا۔ ہمارے نوجوانوں نے دیکھے وہ کرکٹ شروع کر دی ہے چوکوں چرستوں میں، این وطر کا ٹائم ہے، رونے کا ٹائم ہے۔ میں کیلکولیشن کر رہا تھا حضرت جی، لیلۃ القدر کی رات کی 1 سیکنڈ کی عبادت 22 گھنٹوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 22 گھنٹے آپ قرآن پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، رب رب کرتے رہیں، وہ اجر نہیں جو لیلۃ القدر کی رات کے 1 سیکنڈ کی عبادت کا اجر ہے۔ مولانا یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے ماضی قریب کے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ذرا دل سے دعا کر دیں حضرت جی، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ باتیں تو بہت زیادہ ہیں کہ اگر نیکی کے بعد استغفار ملا تو سمجھ لیں آپ کو قبولیت کی بادشاہت مل گئی۔ اعتکاف کے بعد، صیام کے بعد، قیام کے بعد، حج کے بعد، عمرے کے بعد، سخاوت کے بعد، افطاری کروانے کے بعد اگر آپ کو استغفار مل گیا، یہ میرا جملہ نوٹ کر لے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بفضل اللہ وبرحمتہ وبمنہ وبجودہ وبکرمہ، انشاءاللہ جس بندے کے دل میں اعمال صالحہ کے بعد استغفار کا جذبہ اتر آتا ہے، سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبولیت کی بادشاہت عطا کر دی ہے۔ اور اگر آپ مجھے پوچھیں نا کہ مولانا آپ کتابیں لکھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، دعوتی پروگرام کرتے ہیں، تو کیا سمجھا سیکھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نبوت کے بعد، صحابیت کے بعد، آنکھیں کھولیں جی، ذرا توجہ دیں جی سبق کے لیے، ادھر دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام مسلمان کے لیے نیکی کے بعد اگر اس کو استغفار مل چکا ہے، سمجھ لے اللہ پاک نے نیکیوں کے جو گلستان ہے نا، نیکیوں کی جو حکومت ہے نا، اس کی سب سے بڑی اللہ پاک نے اس کو وزارت عطا فرما دی ہے۔ تو حضرت کے پاس میں جی چند علماء گئے، مولانا یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو کہنے لگے حضرت جی کچھ وصیتیں فرمائیں، کوئی نصیحتیں فرمائیں، ہو سکتا ہے کہ پھر ملاقات ہو یا نہ ہو۔ تو حضرت نے کافی باتیں کی، اللہ والے بندے تھے، تو جو سب سے اہم بات انہوں نے ارشاد فرمائی، حضرت فرمانے لگے نیک اعمال کرو، دین کی خدمت کرو، اور دین کی خدمت کرنے کے بعد آخر میں یہی کہنا ہے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما۔ دوسری نشانی دعا کر لیتے ہیں، اللہ پاک ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرما، اللہ پاک ہمیں استکبار سے محفوظ فرما۔ آپ مائنڈ نہ کیجئے جی کچھ باتیں میں بڑی کھری کھری اور سیدھی سیدھی سچی سچی کر دیتا ہوتا ہوں، کئی بندوں کا نا بیڑا کر کے نیکی کے خمار نہیں کر دیا ہے جی، 7 پہلو میں بیٹھے ہوئے نمازی کی بھی خیر نہیں ہے جی،
بڑے دھڑلے سے قطع رحمی کرتا ہے، بڑے دھڑلے سے گالی دیتا ہے، بڑے دھڑلے سے فراڈ کرتا ہے. اس کے ذہن میں بات بیٹھی ہے جی میں نے اعتکاف کیا ہوا ہے، میں نے افطاریاں کرائی ہوئی ہیں. مولوی صاحب نے بھی دماغ میں بات بٹھا دی ہے، سال میں ایک دفعہ میلاد کر لو بس ٹھیک ہے، بخشے جاؤ گے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقین کے اعمال قبول کرتے ہیں. اور استغفار، سچا استغفار، یہ تقوی کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور دوسری بات ہے جی اعمال کی قبولیت کی فکر کے حوالے سے اخفاء. 1 اپریل کا میں نے جو جمعہ پڑھایا تھا نا، آپ کو اخفاء، ادغام، اقلاب، اظہار، اس حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ اس میں جو اخفاء ہے نا جی، اب آپ نے کوشش کرنی ہے، اگر ڈاکو کی ڈکیتی سے بچنا ہے، اس چور کی چوری سے بچنا ہے، تو پھر آپ نے اپنی نیکیوں کی داستانیں لوگوں کے سامنے نہیں رکھنی. آپ نے کیا کیا اعتکاف میں؟ درود پڑھا ہے، ذکر کیا ہے، رب رب کی ہے آپ نے ماشاءاللہ. قرآن پاک کو میرارن کئی دفعہ آپ نے ماشاءاللہ مکمل کیا ہے، پڑھا ہے، دہرایا ہے، سب کچھ آپ نے کیا ہے. لیکن آپ نے اس کا اظہار اپنی بیوی سے بھی نہیں کرنا. بہت سے دلائل ہیں. رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ نیکیاں کر کے جن کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرتے تو چلے جاؤ، فَذْهَبُوا إِلَيْهِمْ، چلے جاؤ ان کی طرف اور ان سے جا کے مطالبہ کرو اجر و ثواب اور رتبے کا. میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. ملاوٹ والی نیکی رب کو نہیں چاہیے، وہ بڑی غیرت والا ہے. اپنی نیکی کو چھپائیں، اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان راز رکھیں. بعض روایات ہیں جو حسن درجہ کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استطاع منکم ان یکون له خبع من العمل فلیفعل او کما قال. فرمایا تم میں سے جس روزے دار کے پاس، اعتکاف کرنے والے کے پاس، امام قاری کے پاس، نمازی کے پاس، حاجی کے پاس جتنی طاقت ہو کہ وہ اپنی نیکی کو چھپائے، فرمایا ضرور چھپائے. جو نیکی اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتی ہے وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے، وہ غار سے نکال کر بھی گھر میں لے جاتی ہے. اب یہ جو ہے نا حضرت جی، یہ جو ڈاکو ہے نا، ڈاکو، خطرناک ڈاکو، سلسلۃ الشیاطین، جس کو اللہ نے جکڑا ہوا ہے، یہ ڈاکو جب کھلے گا نا، 4 بندے بیٹھے ہوں گے نا عید والے دن یا اگلے دن، تو یہ ڈاکو آ جائے گا، چور آ جائے گا. ہاں بھائی تم کی کیتا؟ وہ میں نہیں افطاریاں کرائیاں، میں اینی واری قرآن پڑھیا. وہ دوجا کہے گا لے تو 3 واری پڑھیا، میں 7 واری پڑھیا. بس وہ یہی آ کے واردات کرے گا کہ تیری ٹانگ اوپر ہونی چاہیے، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ تو بڑی اعلیٰ کیٹاگری کا نیک آدمی ہے. چھوڑیں جی، چھپائیں. آپ نے کتنے عمرے کی ہیں، حج کی ہیں، لوگوں کے لیے کی ہیں، اللہ کے لیے کی ہیں. جس کے لیے کی ہیں اس کو علم ہے. جہنم جن کے ساتھ بھڑکائی جائے گی، میرے پاس وقت نہیں ہے، ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بھڑکائی جائے گی، شرابیوں کے ساتھ نہیں بھڑکائی جائے گی. یہ قاری ہوں گے، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے، عالم ہوں گے. اکیلے قاری نہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، دین پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے، مجاہد ہوں گے، دیندار لوگ ہوں گے جن کے ساتھ جہنم کو بھڑکایا جائے گا اور ان کو سینگ نہیں ہوں گے. یہی اگر ریاکار تھے. فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے. پہلے تو یہ تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کر تے فیس بک تے ڈال. یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے بیٹا، رونے والی بات ہے. میری کاروائی، میری کاروائی. فرمایا جو لوگ جہنم میں جائیں گے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے تھے، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. آپ نے جی ہوا نہیں لگنی دینی جی اپنے نیک مال کو. حضرت جی نیک مال کو ہوا نہیں لگنے دینی. اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان آپ نے راز رکھنے ہیں جی. ایک شیخ محترم نا جی، انہوں نے دیکھا کہ ایک معذور آدمی نا گھر کے باہر کھلے پلاٹ میں بیٹھا ہوا ہے. بڑی قابل توجہ بات ہے جی.
تو وہ گھر گئے تو گھر والی کو کہنے لگی حضرت اللہ والی کوئی اچھا سا حلوہ تو تیار کر دو. خیر اس نے نا دیسی گھی ڈال کے نا بادام وغیرہ ڈال کے پستہ وغیرہ ڈال کے بڑا وقت لگا کے نا حلوہ تیار کیا. حضرت صاحب نے وہ نا حلوہ اٹھایا, پلیٹ پکڑی, سامنے پلاٹ میں نا ایک معذور سا آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس کے سامنے جا کے رکھ دیا. تھوڑا سا اس نے کھا لیا, کچھ اس نے گرا دیا, وہ پلیٹ واپس لے کے گھر آ گیا. تو گھر دی کہنے لگی حضرت جی آ کے کیتا جے؟ چلے جی بندے جا کے تھی حلوا دے آئے ہو, میں گھنٹہ لا کے حلوا بنایا, آ کی کیتا جی, نہ تمہیں کسی نے ویکھیا. وہ کہنے لگے کرما والیے جنہوں وکھانا سی انہیں ویکھ لیا ہے. اوے انہوں وکھاؤ کنے کے پانی چو. سبق ختم ہو گیا میرا. رب کو دکھلاؤ کتنے پانی میں ہو, اللہ دیکھ رہا ہے. فرمایا میرے حبیب جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تیرا رب تیری کیفیت کو جانتا ہے, تیری بے قراری کو تیرا رب جانتا ہے, تیرے سجدوں کو تیرا رب جانتا ہے. تیرے اندر جو ابالے ہیں نا خلق خدا کی ہدایت کے لیے اور جہنم کے انگاروں سے بچنے کے لیے, تیرا رب یہ تیرے سب معاملات سے باخبر ہے, تیرا رب دیکھ رہا ہے. تیسری اور آخری بات, اگر بعد الاعمال الصالحہ نیک اعمال کے بعد اگر استکبار کی جگہ پہ استغفار آ گیا, ہنیئا لکم, میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. پھر اسی طرح نیک عمل کرنے کے بعد ان چکروں میں نہیں پڑنا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں ہماری یہ جو مسجد اسحاق ہے نا جی, الحمدللہ پورے پنجاب سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں, نمائندہ قسم کے لوگ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. اس کا احساس مجھے ہوا جب میں ہزارہ گیا, کراچی گیا, بہاولپور گیا, تو لوگ کہتے تھے شیخ صاحب آپ نے وہاں جمعے کے لیے آئے تھے, درس کے لیے آئے تھے, یہاں دعا نہ کر لیں. اللہ ہماری اس مسجد اسحاق کے فیض کو اور بڑھا دے. اللہ پاک منتظمین کے لیے, مساعدین کے لیے, معلمین کے لیے, متعلمین کے لیے, معاونین کے لیے, جمیع متعلقین کے لیے اللہ پاک اس کو صدقہ جاریہ بنا دے. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ اخفاء جو ہے نا جی, آپ اس کو پلے باندھیں. جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں نیک اعمال کریں, استغفار کریں, اخفاء کریں. تیسری اور آخری بات سن لیں, اس بندے کو بھی انشاءاللہ تسلی رکھنی چاہیے, اطمینان تھوڑا سا رکھنا چاہیے. جو بندہ نیک عمل کرنے کے بعد قبولیت کی فکر کرتا ہے, اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرا نام یہاں پہ چھوٹا ہے. تو انہوں ایک سچی گل آئی دس دیا, میں کئی جلسیاں تے جانا وا, تے جدوں تقریر کرن جانا نا تے لوگ کئی نے شیخ صاحب ذرا نا آدھا گھنٹہ پہلے آئیو. میں کہا خیر ہے, وہ ساڈے ایک جماعتی نے تے وہ نام چھوٹا لکھیا ہے تے وہ رس کے بیٹھا ہے, آندا میں جلسے تے کوئی نہیں آنا, میرا نام ڈبی جڈا لکھیا جے. ایسا والی گل نہیں, یہ خوش طبی نہیں ہے, کلیجہ پھٹتا ہے. یحبون العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. دنیا کی نقد شاباشی چاہتے ہو کہ نام میرا یہ ڈبی کے ذریعے چھوٹا لکھا ہوا ہے, یہ سلیٹ اور کتبہ چھوٹا ہے میرے نام کا. آخری بات, انما يتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقین سے قبول کرتے ہیں. اللہ ہمیں اہل تقوی بنا دے, اللہ ہمیں اہل استغفار بنا دے. جمعۃ الوداع میں دعا کرتے ہیں اللہ نیکیاں چھپانے والا بنا دے. محدثین نے لکھا ہے گناہوں کو اس قدر چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, کان کھولیں, گناہوں کو اتنا چھپانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا نیکیوں کو چھپانے کی ضرورت ہے. اور گناہ کھل کے سامنے آ جائیں گے کیا ہوگا؟ شرم ہی کریں گے نا ہم. اگر میرے گناہ کھل کے سامنے آ جائیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ میں شرم کروں گا کہ یار میں تے بدنام ہو گیا, ایسے کام نہیں سی کرنا چاہیے. گناہاں دا پتہ لگ جائے تو بندے دا فائدہ ہوتا ہے. گناہ چھپاتے ہو, نیکیوں کے ریٹ لگواتے ہو, نیکیاں چھپاؤ. علماء محدثین نے لکھا ہے کہ نیکیاں چھپانا اتنا, گناہ چھپانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا حسنات کو چھپانا ضروری ہے. اور تیسری بات ہے کہ نیک اعمال کرنے کے بعد ہی رو رو کے نیک اعمال کی قبولیت کی دعا کیا کریں, فکر والی دعا. بابا جی نے جب وہ بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے, بابا جی اللہ کی توحید کے بادشاہ, اللہ کی توحید کے بادشاہ, اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے, و ابراہیم اللہ دی, آئے 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 سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں
میرا وفادار ابراہیم. اللہ کیا کہتے ہیں؟ یار ایسے بنو یار, سارا کچھ کر کے بھی کہو استغفر اللہ. چھپاؤ یار ان نیک اعمال کو. اور جب بیت اللہ بنا کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے میرے اللہ, اے ہمارے پروردگار, اے داتا مولا, ہم سے قبول کر لے, تو سننے والا بھی ہے, تو جاننے والا بھی ہے. کتنی محبت سے ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں, ساری یہ خبر تجھے ہے, سب تو سن رہا ہے. مائی مریم کی والدہ نے کیا کہا تھا؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. جو میرے پیٹ میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. پھر مائی مریم کو اللہ پاک نے ایسا قبول کیا کہ مائی مریم جیسی پھر شان کسی نے نہیں پائی. تسی کی سمجھ دے ہو؟ ادھر ویکھو, بچہ مدرسے داخل کرا کے ہوں تہاڈی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. نہیں حضرت جی, دعا کریا کرو پتر آسے رو رو کہ اللہ انہوں قبول فرما. آگ بچے کو جامعہ رحمانیہ چھوڑ آئے ہیں, جامعہ سلفیہ چھوڑ آئے ہیں, بنگا چھوڑ آئے ہیں, بلال میں چھوڑ آئے ہیں, مسجد اسحاق میں چھوڑ آئے ہیں. اس کے بعد دعائیں نہیں جی بند کرنی. بالخصوص والد نے دعا نہیں چھوڑنی قبولیت کی. رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں والد کی دعا, بالخصوص والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ رد کرتے ہی نہیں. بیٹا سبق پڑھ رہا ہے, بیٹا حفظ کر رہا ہے, بیٹا درس نظامی پڑھ رہا ہے, بیٹا قال اللہ قال رسول پڑھ رہا ہے, اور باپ کیا کہہ رہا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میرے اللہ قبول کر لے, جانتا ہے مجھے بیٹے کی ضرورت ہے, کسی ہوٹل پہ کام کرے, کسی دکان پہ کام کرے, کوئی 10-15 ہزار لے کے آئے, میں کرائے کے مکان پہ ہوں, حالات میرے کمزور ہیں, اللہ سب کچھ تو جانتا ہے, لیکن میرے اللہ مجھے مہینے کا 10-15 ہزار نہیں چاہیے, مجھے حافظ قرآن بیٹا چاہیے. اللہ مجھے اپنا بیٹا دین کا نوکر چاہیے, قرآن کا طالب علم عالم چاہیے. اللہ اس کو قبول کر لے. بیٹے کو مدارس میں بھیجنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کیا کریں. نیک بیٹے کو مدرسے میں بھیجنا بھی بہت بڑا نیک عمل ہے. اگر آپ مجھے پوچھیں نا جی, یہ جو حالات جا رہے ہیں نا, ہمارے دشمن نے جس طرح مدارس کے خلاف سازش کی ہے, ہمارے جامعات اور علماء کرام کے خلاف سازش کی ہے. حضرت جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جس بندے کے دل میں مدرسے کی حب ہے نا, طالب علموں کی حب ہے, ایک ہی چنتا ہے میرا پتر دین پڑھ لوے, دین پڑھ لوے, دین پڑھ لوے, تے حرام نہیں کھاندا, تے روزے وغیرہ رکھدا ہے, تے نمازاں پڑھدا ہے. انشاءاللہ میں اللہ کی رحمت کے بلبوتے پہ کہتا ہوں ایسا بندہ انشاءاللہ رب کا ولی ہے. اس دور میں بیٹے مدارس کو دینا یہ کوئی چھوٹا جہاد نہیں ہے, چھوٹی قربانی نہیں ہے. رک کے دعا کرتا ہوں, جہاں جہاں میری آواز جائے دل سے آمین کہنا. اللہ ہمارے مدارس کو آباد کر. جمعۃ الوداع ہے, قبولیت کی گھڑی ہے, فرشتوں نے ہمیں گھیرے رکھا ہے, شاید یہ لمحات نصیب ہو نہ ہو. دل سے دعا کر دے اللہ ہمارے مدارس کو آباد کر دے. اللہ شعبہ حفظ میں پڑھنے والے بچوں کو دین کا امام بنا دے. یا اللہ بلوغ المرام, مشکات, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, بخاری, صحیح مسلم, موطا, دیگر کتب پڑھنے والے بچوں کو اللہ احمد بن حنبل بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو ابن قیم بنا دے. اللہ ہمارے ان بچوں کو جبل استقامت بنا دے. الہاد آ رہا ہے, بدعات آ رہی ہیں, اور کتاب و سنت کا عقیدہ رکھنے والوں تم اللہ کی زمین پہ حجت ہو, اپنی ذمہ داری سمجھو. تم نارمل انسان اور نارمل مسلمان نہیں ہو. کتاب و سنت کا عقیدہ رکھنے والا بندہ اللہ کی زمین پہ حجت ہے. رسول رحمت علیہ السلام جب نماز فجر پڑھتے, ایک دعا کرتا ہوں, مجھے بڑے بھائیوں نے میسج کیے ہیں, شیخ صاحب دعا 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 کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں کعبۃ اللہ کے سامنے نماز فجر نصیب کرے. اللہ پاک ہمیں بار بار میرارن و تکرارن و استمرارن و بار بارن اللہ پاک ہمیں مسجد نبوی میں نماز فجر نصیب کرے. رسول رحمت علیہ السلام نماز فجر پڑھنے کے بعد ایک دعا کرتے, آخری باتیں, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا, آگے وعملا متقبلا. یہ رسول اللہ کو فکر ہے, ہم کس باغ کی مولی ہیں حضرت جی, ہم کس باغ کی مولی ہیں. جو امام المخلصین ہیں
وہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے میرے اللہ میں تیرا نبی تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ مجھے فائدے والا علم دے دے، پاک رزق دے دے، اور اللہ مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق دینا میں زمین پہ عمل کروں، تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کریں، اور ایک دعا بہت زیادہ پڑھا کریں، سورۃ الاحقاف اور 15 نمبر آیت۔ کتنے نمبر آیت؟ حضرت جی یہ یاد کر لو، جو 40 سال کے راؤنڈ باؤنڈ ہو نا اور 40 سے اوپر ہو، یہ بڑھاپے کا بہت بڑا سہارا ہے یہ دعا۔ آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ جی آپ اذکار بہت بتلاتے ہیں، وظائف بہت بتلاتے ہیں، جی کو خاص شے بتائیں، یہ آپ کو خاص شے دینے لگا ہوں انشاءاللہ قرآن شریف سے۔ سورۃ الاحقاف کی غالباً یہ 15 نمبر آیت ہے، اور 16 نمبر میں اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ پختگی کی عمر میں جا کے یہ دعا پڑھتا ہے نا، اللہ اکبر، اس کا فائدہ اللہ نے اگلی آیت میں بیان کر دیا ہے۔ فرمایا جو جوانی اور پختگی کی عمر میں یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، نیکیاں قبول کر لیتے ہیں، اور اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیتے ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ اے میرے اللہ، جو تو نے احسان مجھ پہ کیے ہیں، میرے ماں باپ پر کیے ہیں، اللہ مجھے ان احسانات کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ وان اعمل صالحا ترضاه، اللہ مجھے ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے دے میں زمین تے نیک عمل کراں تو عرش بری تے میرے تے راضی ہو جائے۔ اور گل سنو لاہوریو، چٹنا ہے انہاں نیکیاں نو جنہاں نیکیاں تے رب راضی نہ ہویا، چٹنا ہے انہاں نیکیاں نو جہڑیاں نیکیاں شیطان نو اسی پھڑا چھڈیاں۔ ڈاکو ڈکیٹی کر کے ٹر گیا، آ رہا جی ڈاکو، دیکھنا کہیں خزانہ نہ لوٹ لے، اس کو یہ ٹکے نہیں چاہیے، اس کو تیرا زیور نہیں چاہیے جس کو 10 لاکھ لگا کے تو نے رکھا ہوا ہے، اس نے کیا کرنا ہے سونے کی انگوٹھی کو؟ اسے تیرا اعتکاف چاہیے، تیرا قیام چاہیے، تیرے روزے چاہیے، چھپ چھپ کے یہ جو تو روتا رہا ہے نا، تیرے آنسو چاہیے، تیرے آنسوؤں کو یہ برباد کرنا چاہتا ہے ڈاکو اور چور۔ اصلی دشمن، ابدی دشمن، ضدی دشمن، میں نے شیطان جیسا ضدی دشمن نہیں دیکھا۔ تو بھائی کو دشمن کہتا ہے نا، میں کئیاں نو ویکھیا، دیندار بھی ہوندے نے، آندے نے میں کہا تیرا بھرا ہے، اور چھڈو جی اس تو بڑا شیخ صاحب میرا دشمن ہی کوئی نہیں۔ خدا دا واسطہ ہی معاف کر دے، تیرا بھرا ہے، صلہ رحمی ہے، ٹھیک ہے، تیرے جنی عقل نہیں، تیرے جنی ڈگری نہیں، منیا تیرے جنہ پیسہ نہیں، تیریاں اکھاں چ خمار کا دیا ہوئے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا بہت زیادہ پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں میں، اللہ پاک ہمارے اعمال اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آج کے خطبے کو سبق کی طرح آپ سمجھیں۔ یہ جو ہماری مسجد کا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ چینل ہے وہاں بھی آ جائے گا، جو میرا چینل ہے عبد المنان راسخ اس پہ بھی آ جائے گا، بار بار سنیں، لوگوں کو لنک بھیجے۔ یہ جو شراب پہ لگے ہوئے ہیں، جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، اور ایسی خواتین جو اپنے خامتوں کے آگے تمرد کا شکار ہو چکی ہیں اور شرک و بدعات کے معاملے بڑے ہیں، یہ خرابیاں حضرت جی، یہ رکاوٹیں ہیں نیک اعمال کی راہ میں۔ اور نیکی کر کے جی استکبار نہیں آنا چاہیے۔ بیٹا ادھر دیکھو، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، بیٹے آپ میں نرمی بہت ہونی چاہیے، بیٹے آپ بڑے خوبصورت ہو، بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہو، بیٹے آپ بڑے قابل ہو، آپ کو اس قدر زیادہ بیٹے جھک کے چلنا چاہیے۔ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو نے اتنی بڑی صلاحیتوں کا مالک بنا دیا۔ اور اخفاء کریں، چھپائیں، لا تخبر احد، کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری بات، رو رو کے دعائیں کریں، رو رو کے دعائیں کریں۔ اللہ کے حضور دعا ہے
اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرف قبولیت عطا فرما. اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے جو مانگا قبول فرما. ائمہ حرم، اس کو کہتے ہیں ماشاءاللہ حضرت جی کوزے میں دریا بند کرنے لگا ہوں دعا کرتے ہوئے. اللہ حرمین شریفین کے اماموں نے جو مانگا قبول فرما، ہمارے ماں باپ نے جو مانگا قبول فرما. پورا مہینہ مسجد اسحاق میں جو مانگا گیا ہے اللہ قبول فرما. یا اللہ قبول فرما. اللہ ہمارا بھی جو دل ہے نا واجہ لا، بڑی گھبراہٹ ہے، بڑی گھبراہٹ ہے، بڑا مشکل ہے جی مقابلہ اس ڈاکو کا. آخری کل پڑھتے رہا کرو اس ڈاکو کی ڈکیتی سے بچنے کے لیے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آخری کل پڑھتے رہا کرو. یہ 2 تلواریں ہیں، اس کی گردن پہ مارتے رہا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ کی تلوار چلاؤ اس بدبخت کے سر پہ. استغفار کی تلوار چلاؤ. دیکھنا کہیں شیطان یہ خزانہ لوٹ نہ لے. اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام